السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندگی میں محروم ہیں، پریشانی ہے، دوسرے آپ سے بہتر ہیں یا آپ موجودہ حالات سے بہتر کے حقدار ہیں تو آپ کو 2 منٹ کی یہ کہانی ضرور سننا چاہیے۔ امید ہے کہ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کی زندگی کی یہ اداسی اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ کوے کو دکھ تھا کہ میرا رنگ کالا ہے، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا۔ اس کے گال پر آنسو کا ایک قطرہ گرا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک کوا تھا جو کہ رو رہا تھا۔ تو اس بزرگ نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کیا دکھ ہے؟ کوے نے جواب دیا کہ روؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کالا رنگ ہے میرا، جس کے بھی گھر بیٹھوں کائیں کائیں کروں لوگ اڑا دیتے ہیں۔ کتنی بری آواز ہے میری اور کتنا برا رنگ ہے میرا۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، ہمیں پالتا نہیں ہے۔ یہ سب اسی رنگ کی وجہ سے ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بزرگ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن اس نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا تو بزرگ نے کہا، اچھا رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ اگر تمہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرو گے؟ جس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسے ہی بنا دوں گا۔ یہ سن کر کوا خوش ہو گیا اور کہا کہ اگر مجھے زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کتنا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ بزرگ نے کہا کہ میں آج ہی تمہیں ہنس بنا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم پہلے جا کر ایک بار ہنس سے مل لو اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ کوے نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے، وہ کیوں نہیں ہوگا خوش؟ میں ابھی جا کر اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ کوا ہنس کے پاس گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ کوے نے جاتے ہی کہا، ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری اور کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا۔ تم کتنے آرام سے پانی میں تیرتے رہتے ہو اور لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں۔ کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، تم کتنے خوش رہتے ہو، دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اداس لہجے میں بولا کہ کس نے تمہیں کہا کہ میں خوش ہوں؟ میں تو بالکل خوش نہیں ہوں۔ سب پرندوں کے کتنے خوبصورت رنگ ہیں، میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں، دور سے تو میں پانی میں نظر ہی نہیں آتا۔ یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے ہی کو دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، لال، نیلا، پیلا، ہرا، اور کتنی پیاری آواز ہے اس کی، باتیں بھی کرتا ہے، لوگ اسے پالتے بھی ہیں، اس سے پیار بھی کرتے ہیں، مٹھو مٹھو کہہ کر بلاتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ زندگی ہے تو طوطے کی ہی ہے، کاش میں بھی ایک طوطا ہوتا۔ کوا یہ سب سن کر حیران رہ گیا۔ تو کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، بالکل نہیں، اس میں بھلا خوشی کی کیا بات ہے، مجھ سے تو طوطا ہی اچھا ہے۔ جب کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، کتنی دیر تو اسے طوطا کہیں نہ ملا، کیونکہ درخت کے پتوں کا رنگ بھی ہرا تھا اور طوطا بھی ہرا تھا۔ بس پھر کیسے نظر آتا؟ 3-4 چکر جنگل کے لگائے تو کہیں جا کر ایک طوطا نظر آیا۔ اس کے پاس جا کر کوے نے کہا، طوطا بھائی کیسے ہو؟ کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہو، کتنا خوبصورت رنگ ہے تمہارا اور کتنی خوبصورت لال رنگ کی چونچ ہے۔ لوگ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تمہیں چوری کھلاتے ہیں، میٹھو مٹھو کہتے ہیں، کتنے خوش رہتے ہوگے تم، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، تم تو اس دنیا کے سب سے زیادہ خوش پرندے ہو۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے کہ میں خوش ہوں؟ اب کوا حیران رہ گیا، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ طوطے نے کہا، مجھ سے خراب زندگی بھی تو کسی کی نہیں ہوگی، تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو، اور مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں تو چھپتا پھرتا ہوں کہ کسی انسان کی نظر میں نہ آ جاؤں۔ میری زندگی تو سب سے خراب ہے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا، مجھ سے تو مور کہیں اچھا ہے۔
اس کے رنگ کتنے خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اسے پیار بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی بھی جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کریں، ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے، چلو جا کر مور سے ملتا ہوں۔ اس نے پھر سے اڑان بھری اور مور کو ڈھونڈنے لگا۔ مور اسے کہیں مل نہیں رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اسے ایک چڑیا گھر میں نظر آ گیا۔ کتنے سارے لوگ اور بچے اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اس کے خوبصورت پروں کی تصویریں کھینچ رہے تھے، اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے۔ وہ مور کے پاس آ کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا اور کہا، اور سناؤ بھائی، کیا زبردست زندگی ہے تمہاری، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تمہارے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کس شان سے تم پروں کو کھول کر چلتے ہو، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہوگے تم۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس نے تم کو کہا کہ میں خوش ہوں؟ میں کبھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوبصورت پرندہ ہوں، لیکن خوبصورتی کی وجہ سے، اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو میں آج اس چڑیا گھر میں ہوں۔ میری یہی خوبصورت پر ہی تو مجھے تکلیف دیتے ہیں، لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم سے نوچتے ہیں، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے تو میں جی بھی نہیں سکتا۔ کوے حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کوے نے اس سے پوچھا، پھر تم کیا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ مور بولا کہ میں نے پورے چڑیا گھر کو دیکھا ہے، سب جانور سے ملا ہوں، سب پرندوں سے ملا ہوں، سارے ہی جانور، سارے ہی پرندے یہاں موجود ہیں، سوائے ایک پرندے کے جس کو قید میں نہیں کیا گیا، جو اب بھی آزاد ہے اور اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے پوچھا، وہ پرندہ کون سا ہے؟ تو مور بولا، وہ کوا ہے۔ کوا وہ تم ہو، نہ تو تمہیں کوئی پکڑتا ہے، نہ کوئی مارتا ہے اور نہ کوئی قید کرتا ہے، جہاں دل چاہے اڑتے ہو، جو دل چاہے کھاتے ہو، تم سے اچھی زندگی بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ کوے کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اڑا اور بزرگ کے پاس آ گیا۔ ہاں بھائی، کیا فیصلہ کیا تم نے، کیا بنا دوں تمہیں؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں کوا ہی ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا۔ آج اس کی اڑان ہی کچھ الگ تھی، وہ اپنے کوا ہونے پر بڑا خوش تھا اور مطمئن بھی تھا۔ تو ناظرین، آج ہر شخص دکھی اور پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ ہر انسان ہر وقت خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش نہیں رہتا۔ تو اپنی زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے ہمیشہ خود سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، تاکہ زندگی کا سکون بھی حاصل ہو اور اللہ کی شکر گزاری ہو، کیونکہ اچھے یا برے حالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور شکر ادا کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اس کے علاوہ یہ یاد رکھیے کہ زندگی کا اور دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلومات اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، فی امان اللہ۔